ब्रिगेडियर ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب، جیسے میں نے اس خبر سے پہلے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب دہشت گرد یا دشمن سافٹ ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے۔ آپ اس سے متعلق کیا کہیں گے کہ جب سافٹ ٹارگٹ کی طرف وہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کامیاب آپریشنز بھی کر رہی ہیں اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو اس لیے سافٹ ٹارگٹ کی طرف گئے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری آرمی، ہمارے اسکاؤٹس، ایف سی، پولیس، رینجر، سارے پاکستان کے جو بھی لوگ سیکیورٹی کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، پاکستان کا انٹائر سیکیورٹی اپریٹس بہادری سے، الرٹنس سے اور پروفیشنلزم سے دہشت گرد جنگ کو اور دہشت گردوں کو اور انڈیا کے ایجنٹوں کو ہرا رہے ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے وانا میں کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا، اور میں نے تب کل مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کل ہی کہا تھا یہ کہ اس کے بعد کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دیکھیں نا کل کہا تھا تو میں نے کہا تھا اللہ نہ کرے، اور وہ ابھی ہوا ہے کیونکہ وہ ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے یہ دہشت گرد جنگ کا جو پاکستان کے خلاف افغانستان سے ہو رہا ہے اور وہ بھارت کرا رہا ہے۔ اور اس کو آپ ٹوٹل بڑی پکچر دیکھیں نا تو اس کو وہ ابھی بہانہ بنا رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ہوا، دلی کے اندر جو بھی سلنڈر پھٹائے جو وہ اس کے اندر وہ کرا رہے ہیں، تو بیسکلی دے آر میکنگ این ایٹماسفیئر فار وار، جنگ کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ خالی سمپل دہشت گردی نہیں ہے، جو دہشت گردی تو ہر لحاظ سے پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اب اس کی کڑیاں ساری دلی میں ملتی ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی بھارت ایسا کرتا رہا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ فوری طور پر کچھ ہوتا ہے اور پاکستان پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ وہ پوری دنیا میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، اور ماضی میں کہیں نہ کہیں اس کی اس سلسلہ میں پذیرائی بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ سے، گزشتہ کچھ سالوں سے اس کو اس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پر مارکا حق میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسی طرف جانا چاہتا ہے، اس خطے کو اس ماحول کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے کہ جہاں پر بھارت میں خود ہی کچھ کروا کے الزام پاکستان پر ڈالے اور پھر اس بیانیے کو دنیا کے سامنے بیچنے کی کوشش وہ کرتا ہے، تو وہ دوبارہ سے مارکا حق میں جو اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس سے ہٹنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے؟ بالکل، بھارت جو ہے ایک جنگ کا ماحول بنا رہا ہے۔ پاکستان نے امن کی کافی کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہے، اور میں نے بھی بہت دفعہ کہا کہ امن ہونا چاہیے بھارت کی اور پاکستان کے درمیان، افغانستان کے ساتھ، دنیا میں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی، مشرق وسطیٰ میں۔ بہرحال جو بھارت کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے، یہ تو بالکل، میں جیو پولیٹیشین ہوں، ملٹری ہسٹورین ہوں، جنگی تاریخ پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ کتابیں لکھتا ہوں جیو پولیٹکس پہ۔ بات سمپل سی ہے، اس وقت بھارت کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ جو اس کی مئی، جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صحیح بات کر رہے ہیں آپ، کہ مئی 2025 اس سال کے اندر جو 4 دن کی جنگ میں شکست ہوئی اور اس کے بعد بےعزتی ہوئی، اور دنیا میں اس کا بھارت کا جیو پولیٹیکل سٹیٹس قد جو تھا جیو پولیٹیکل وہ کم ہو گیا، اور پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیٹس بڑھ گیا۔ یہ ساری باتیں جو ساروں کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستانیوں کے علاوہ بھارت۔ تو اس وقت جو انڈیا کے اندر رجیم ہے اور جو انڈیا کے اندر ماحول ہے اور جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ان کی کراچی کے سامنے سمندروں میں اور سر کریک میں اور راجستھان ڈیزرٹ میں، وہ اسی کی کڑی ہے، اسی کے سلسلے میں ہے، جہاں آرمی، ایئر فورس، نیوی کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، زیادہ چھوٹا نہیں، بڑا۔ اور دنیا کے اندر جو اس کی لاسٹ گلوری ہے، جو اس سے آپ سوچیں نا کہ مئی کی جنگ سے پہلے دنیا میں بھارت نے اپنا ایک دنیا کے اپنے خیال دنیا میں ایک مقام حاصل کیا تھا، یعنی کہ بھارت کے دلی کے خیال میں انہوں نے ایک سٹیٹس حاصل کیا ہوا تھا دنیا کے اندر، وہ ایک دم نیچے آ گیا، یہ سب کو پتا ہے، خود ان کو بھی پتا ہے۔ تو دے وانٹ ٹو ریڈیم اٹ، دے وانٹ ٹو ریکیپچر دیٹ، دے وانٹ ٹو ریچ دا ہائٹ اگین۔ اور وہ ان کے خیال میں امن کے تھرو نہیں ہو سکتی، وہ جنگ کے تھرو ہو سکتی ہے، یا دہشت گرد جنگ کے تھرو ہو سکتی ہے، یا دونوں افغانستان، پاکستان، بھارت دونوں محاذ پہ پاکستان کو جا کے جنگ کر کے اس سے ہو سکتی ہے۔ یہ ساری کوشش ہے، یہ ساری تیاری ہے ان کی۔ پاکستان کو متحد رہنا چاہیے، پاکستان کو اس وقت ہمیں اس کے اوپر یونائٹڈ رہنا چاہیے۔ سارا فوکس آپ پالیٹکس، سیاست پہ جو رکھتے ہیں اس سے ہٹا لیں، اور سارا فوکس پاکستانیوں کو اس وقت قومی دفاع پہ لانا چاہیے، کیونکہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی ایک علاقے، ایک صوبے یا ایک بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو دوسرا بارڈر افغانستان، انڈیا، دونوں بارڈرز پہ یہ خطرہ ہے آپ کو۔ بارڈر کے اندر بھی اب تو جنگ آپ نے دیکھا، خالی بارڈر کی جنگ تو ہے ہی نہیں، اب تو پورے ملک کی جنگ ہے۔ تو اور پاکستان میں بھرپور قابلیت ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو پاکستان کے خلاف کرائی کرے گا اس کو تباہ کر سکتا ہے پاکستان۔
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने खुद कहा और आप इस पर लिखते हैं, बात करते हैं, आपने किताबें लिखी हैं, तो अगर भारत का ये उसकी इंटेंशन है कि वो इस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, दोबारा से जंग की तरफ जाना चाहता है और जो नुकसान हुआ है दुनिया में, जो कुछ उसके साथ हुआ है, वो दोबारा से उसको वापस लेना चाहता है उस स्टेटस को, तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? खासतौर पर मैं नेशनल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, नेशनल पॉलिसी मैंने कल भी बात की थी, सेमिनार्स में भी बहुत जगहों पे लिखा भी है, टीवी पे भी बोला है, बहुत जगहों पे। इशू ये आपका कि इस वक्त आपके दो महाराष्ट्र हैं। जो पहले था ना, जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द थे उनको भारत इस्तेमाल कर रहा था। अब खाली दहशतगर्द नहीं है, अब जो काबुल की रजीम है वो पूरी नहीं तो उसका कुछ हिस्सा जरूर भारत के साथ मिला हुआ है। तो जो कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग हो रही है उसको वहां से तो आपके खिलाफ दो प्रैक्टिकल महाज हैं, एक अफगानिस्तान का और एक इंडिया का। ये पहली बात है। तो आपने पहले तो अफगानिस्तान को उसमें से निकाल लेना। इसका आप कहते हैं नेशनल पॉलिसी क्या होना चाहिए, तो मेरे मतलब कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है कि टू फ्रंट सिनारियो है ना, आपके दो महाजों की लड़ाई है। तो आप एक महाज जो कमजोर महाज है या छोटा महाज है उसको तो ठंडा करें ना, उसको आप ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रजीम है अफगानिस्तान में वो तो वैसे दुनिया नहीं मानती, उनके अपने 100 मसले हैं। तो उसका इलाज है बहुत से, मैं फोन पे तो वो पूरी तफसील नहीं दे सकता, बहरहाल आपको इतनी बात कर सकता हूं कि उसको आप महाज को न्यूट्रलाइज करें। अफगानिस्तान की बात करूं, फिर पीछे भारत रह जाता है और आपने तो हमला नहीं करना, आपने तो जारियत नहीं करनी, आपने तो दिफा करना है। और दुनिया जो है ना इस वक्त वो जियोपॉलिटिकली आपके साथ है, भारत के साथ कोई भी नहीं है। अगर भारत ये जंग करता है या इधर जाता है तो सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जो है भारत की पहली, अगरचे वो आपसे बड़ा मुल्क है, ताकत ज्यादा है, फौज ज्यादा है, वसाइल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, वो उसके पास फायदा है, उसको एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज उसका नंबर 1 ये है कि जियोपॉलिटिकली नो वन इज सपोर्टिंग इंडिया। कोई दुनिया की स्टेट एक्टर, रियासत दुनिया की कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही भारत को पाकिस्तान की जंग के खिलाफ जंग करने पे, ये मैं कह रहा हूं। और उसमें चीन आपके साथ है, तुर्की के साथ आप बहुत क्लोज हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अभी आपका एग्रीमेंट कराया डिफेंस का सऊदीया से, वो बहुत अच्छा है, उसका बहुत फायदा है दोनों को, पाकिस्तान को, सऊदीया को। अमेरिका आपके साथ है इस हद तक कि अमेरिका जंग नहीं चाहता कि पाकिस्तान, और ट्रंप ने आपके सामने कई दफा कहा है, आपने सुन लिया कितनी दफा कहा है। तो ये सारे और दूसरे मुल्क भी, तो आप इस लिहाज से देखिए, इवन रूस जो है वो मतलब इंडिया के साथ नहीं है कि इंडिया को मिलकर पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहता है या कराना चाहता है। तो कोई भी दुनिया की ताकत भारत के साथ नहीं है। तो ये क्योंकि जंग जो होती है ना, जंग ऑपरेशंस की बात नहीं हो रही, टैक्टिक्स की या छोटी कार्रवाई की, वी आर टॉकिंग वॉर। जो आप नेशनल लेवल की बात करें तो वॉर जो होती है उसमें तो दुनिया, वो आप इस आइसोलेशन के साथ कोई भी मुल्क इस तरह जंग नहीं लड़ सकता।